پیچھے ڈالے. میرے مالک تیری رضا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے، جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے. اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی گستاخی. ہماری جان قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے اوپر. ہماری اولاد قربان ہے، ہمارا مال قربان ہے، ہماری جائیدادیں قربان ہے، ہماری زندگی قربان ہے میرے آقا کے نام کے. اگر وہ حرام کی میرے سامنے اگر آ جاتی تو خدا کی قسم 4 پیس میں بھیجتا یہ سرفراز خان. میرے آقا کے اوپر میری جان قربان ہے، 4 پیس میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر. میں محمد سرفراز خان غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا صدر آپ کے درمیان میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ایک بدچلن حرامی جو ایک ماں باپ کی اولاد نہیں رہتی انہیں، جو جس کا باپ ایک نہیں رہتا، وہی لوگ جو ہے حضور پاک دو جہاں کے مالک و مختار رحمت للعالمین تاجدار کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو ہے بھوکتے ہیں، ڈنک مارتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں. میں تو آواز نہیں سناؤں گا، لیکن خالی آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. آواز سنانے کے لیے بھی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے کہ یہ حرام کی کیا بول رہی ہے. خیر آواز تو نہیں سن سکتے، آپ لوگ بھی نہیں سن سکتے، میں بھی نہیں سن سکتا ہوں. خون پکے ہوا ہے، میرا خون کھول رہا. یہ حرام کی جو بول رہی نا، اس کا نام جو ہے الہی خان ہے. یہ کتی حرام کی کے اوپر جو ہے میں تمام مسلمانوں کو بولنا چاہوں گا غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے کہ سب میں پہلے آپ یہ حرام کی کے خلاف میں جا کے اپنے اپنے ایریے کے پی ایس میں کمپلینٹ کریے. اگر ہم ایسا خاموش بیٹھے تو ہر کوئی آئے گا اور حبیب پاک رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا چلے جاتا. اور ہندوستان کی حکومت یہ گستاخوں کے لیے کچھ کرنے والی نہیں ہے. کوئی قسم کا اقدام یہ لوگوں کے اگینسٹ میں اٹھانے والی ہندوستان کی حکومت نہیں ہے. یہ یقین ہو گیا ہم کو. اور ہم سمویدھان کے دائرے میں رہ کے، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کے یہ حرام کی کو سبق سکھانا ضروری ہے. ارے اتنی بڑی گستاخی. ہماری جان قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے اوپر. ہماری اولاد قربان ہے، ہمارا مال قربان ہے، ہماری جائیدادیں قربان ہے، ہماری زندگی قربان ہے میرے آقا کے نام کے اوپر. اور یہ حرام کی جو گستاخی کر رہی، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرما رہا اگر کوئی حضور پاک رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے تو انہیں اصل سے نہیں ہوتا، اس کا مطلب انہیں حرام کی اولاد ہوتا ہے. ارے یہ حرام کی اولاد جو بولی حرام کی ہے، ارے آپ بتائیے کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین، جن کے اوپر جو ہے امت کی ماں ہے، امت کی ماں ہے اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ان کی شان میں گستاخی کر رہی حرام کی ہے. تو ہم سمویدھان کے دائرے میں رہ کے کم سے کم احتجاج تو کر سکتے ہیں. اور میں بالخصوص وزیر داخلہ، ہوم منسٹر آف انڈیا سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حرام کی کو فوری طور پر سلاخوں کے پیچھے ڈالیے. اور یہ حرام کی جب کبھی بھی منہ کھولتی ہے تو مسلمانوں کے خلاف بولتی ہے. یہ حرام کی کے اوپر ایک آپ جو ہے ایسا دفعہ لگائیے کہ یہ حرام کی کے تمام سوشل پلیٹ فارمز جو ہے بلاک کر دیجئے. اور یہ حرام کی کو جو ہے میں سمجھتا ہوں ہندوستان سے برخاست کر دیجئے، ہندوستان سے اس کو جو ہے نکال دیجئے. کیونکہ آپ دیکھیے جب کبھی بھی آ رہی، ارے جب بھی آپ دیکھیے نا منہ کھولتے ہی حرام کی جو ہے مسلمانوں کے خلاف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ارے منہ کھولتے ہی جو ہے حرام کی بولتی ہے. اور کل انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے ہمارا جو ایریا پی ایس ہے اس کے اندر ہم ہماری کمیٹی کے تمام اراکین، ہمارے
کمیٹی کے یعنی کہ سرپرست اعلیٰ اور جو ہے ہمارے کمیٹی کے تمام ایڈوائزرز، نائب وائس پریزیڈنٹس اور جنرل سیکریٹری تمام کے تمام جا کے انشاءاللہ تعالی ہمارے ایریے کے پی ایس میں یہ حرام کی کے خلاف ہم کمپلینٹ دینے والے ہیں، اور پھر وہاں سے انشاءاللہ تعالی کوتوال حیدرآباد کے پاس بھی جانے والے ہیں، پھر ڈی جی پی اے سی پی صاحب کے پاس بھی جا کے یہ حرام کی کے اوپر کیس بک کرائے تک انشاءاللہ ہم چین کی نیند نہیں سوئیں گے۔ ہماری جان قربان ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ارے بھائی یہ کان کس منہ سے سنیں گے کہ یہ کان جو ہے کس چیز سے سنیں گے حضور کی شان میں گستاخی؟ قسم ہے خدا کی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلاموں کا ادنا غلام ہوں میں۔ اگر وہ حرام کی میرے سامنے اگر آ جاتی تو خدا کی قسم 4 پیس میں بھیجتا یہ سرفراز خان، میرے آقا کے اوپر میری جان قربان ہے، 4 پیس میں بھیج دوں گا انشاءاللہ اگر وہ کتی حرام کی کہیں میرے کو ہاتھ کو مل گئی، میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتی حرام کی۔ یہ کتی حرام کی جو ہے کہاں رہتی، انہیں اگر کہیں میرے کو معلوم اگر ہو جاتا کہ یہ شخص یہ حرام کی آ رہتی تو خدا کی قسم، اللہ اس کے رسول کی قسم، یہ حرام کی کے 4 پیس وہاں کر کے آتا۔ اس غلاموں کے غلام کا نام سرفراز خان ہے۔ ارے یہ حرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہی۔ ارے یہ کائنات کا ذرہ اللہ پیدا کرا حضور کے صدقے میں، یہ کائنات بنی حضور کے صدقے میں، یہ کائنات کا ایک ہر چیز سرکار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہی۔ ارے کیا بولنا کیا چاہ رہی انہیں؟ حضور کی شان میں گستاخی، اماں جان کی شان میں گستاخی، کبھی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی، کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں گستاخی۔ ارے میرے بھائی، اگر مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا تو آئے دن ایسے ہی گستاخیاں ہوتے رہیں گے۔ آئیے مسلمان ایک جھوٹ ہونے کا وقت ہے، مسلمان ایک جھوٹ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک ایسے جو ہے سانپ اور بچھوا ڈستے اور ڈنک مارتے رہیں گے۔ اگر مسلمان ایک ہو گیا تو کسی کی اماں نے جنی جو ہے ہمارے آقا دو جہاں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ حیدرآباد کے کوتوال سے بھی کہ ہم جہاں پہ بھی جو پی ایس میں بھی کیسز بک کر رہے ہیں اس کے خلاف میں، تو وہ کیسز کو درج کریے، اور جو ہے ہر پولیس اسٹیشن میں حیدرآباد کے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے آپ یہ حرام کی کے خلاف کیسز بک کریے، کیس درج کریے، اور اس کو حرام کی کو جو ہے سخت سے سخت سزا ملنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہی، ہمارا جینا بیکار ہے حضور کی شان میں اگر ہم گستاخی ایسا سنتے بیٹھے تو۔ اور دیکھیے پہلے کے دور کے جانثار صحابہ اکرام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کے بولتا نعوذ باللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ غلط کرے، پھر وہاں سے نکل کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بولتا یا فاروق اعظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فیصلہ غلط کرے میرا، اور یہ فیصلہ میں آپ کے پاس آیا، تو فاروق اعظم اندر سے تلوار لے کے آ کے وہ بدبختہ جو ہے سر قلم کر دیتے۔ گستاخ رسول کی جو ہے سزا عرب کے ممالک کے حساب سے بول رہا ہوں میں، ہندوستان کی نہیں، عرب کے حساب سے صرف قتل ہے اس کی سزا، لیکن ہم ہندوستان میں جیتے ہیں، سنویدھان کو ایسا تھامے ہوئے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں بند ہے ایسا، اگر خدا نہ خواستہ ہم کانسٹیٹیوشن کو بھول گئے تو ایسے گستاخ ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن ہم کانسٹیٹیوشن کو اور سنویدھان کو اور جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے ہوئے ہم قانون کے سامنے گزارش کرتے ہیں کہ ایسی حرام کی کو جو ہے گستاخ رسول کو اور گستاخ اماں جان عائشہ صدیقہ کو فوری طور پر سلاخوں کے پیچھے ڈالیے، اور یہ حرام کی کے تمام سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہے اس کو بائیکاٹ کرے، اس کو جو ہے اس کو ہندوستان سے کہیں اور بھیجائیے۔ ہندوستان میں یہ حرام کی کینسر کے مانند رہتی ہے، یہ حرام کی ایک کینسر بنے ہوئی ہے ہندوستان کے لیے اور ہندوستان کے مسلمان کے لیے۔ میری گزارش ہے ہندوستان کے جو ہے ہوم منسٹر سے کہ فوری طور پر یہ حرام کی کے اوپر اقدام لیجئے، ایکشن لیجئے، اسٹرکٹ ایکشن لیجئے، لے کے جو ہے یہ حرام کی کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے ڈالے۔ میرے مالک تیری رضا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے، جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔